بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سنانے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے عبرت ہے جو دولت، شہرت اور نفس کی چمک میں سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مال اور مکان بڑھ جانے سے دل امیر نہیں ہو جاتے، اور جب ذکر الہی چھوٹ جائے تو سونا چاندی بھی دل کی خالی جگہ کو بھر نہیں پاتی۔ شہر نوران ایک قدیم اور آباد شہر تھا۔ اس کے بازار دور دور تک مشہور تھے۔ یہاں کے تاجر ایماندار، خوش اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہی تاجروں میں ایک نام تھا سلیم بن قاسم۔ سلیم کی دکان کپڑوں، مسالوں اور قیمتی اشیاءوں سے بھری رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، اللہ نے سلیم کا بہت نوازا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کامیابی کے پیچھے جھوٹ، فریب اور دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ سلیم کا آغاز ایک عام اور سچے تاجر کے طور پر ہوا تھا۔ شروع میں وہ تول میں کمی نہیں کرتا، مال کی خرابی صاف صاف بتاتا اور قیمت مناسب رکھتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک گاہک آیا، سلیم نے مال مہنگا بیچ دیا۔ گاہک کو اندازہ بھی نہ ہوا اس دن سلیم نے زیادہ نفع کما لیا۔ سلیم نے دل میں سوچا، اگر ہر بار سچ بولوں گا تو اتنا نفع کیسے کماؤں گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ آہستہ آہستہ سلیم نے جھوٹ کو اپنا طریقہ بنا لیا۔ خراب مال کو اچھا بتانا، تول میں کمی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کی قسم کہہ کر دھوکہ دینا۔ وہ کہتا، قسم کھانے سے گاہک مطمئن ہو جاتا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے، جھوٹی قسم تجارت کو چمکاتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ مگر سلیم کو برکت کی پرواہ نہیں تھی۔ سلیم کی ماں ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ سلیم بولا، اماں، آج کے زمانے میں سیدھا آدمی نقصان میں رہتا ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کی دولت بڑھ گئی۔ بڑا مکان، نوکر چاکر، سونا چاندی، شہر میں شہرت، مگر اس کا دل سکون سے خالی تھا۔ رات کو نیند نہ آتی، دل گھبراتا رہتا۔ وہ سوچتا، سب کچھ ہونے کے باوجود دل خالی کیوں ہے؟ ایک دن ایک درویش سلیم کی دکان پر آیا۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ کپڑا لینا چاہتا ہوں، مگر سچ بتانا، کیا یہ خالص ہے؟ سلیم نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول دیا۔ درویش مسکرایا اور بولا، بیٹا، تم نے مال نہیں، اپنا ایمان بیچا ہے۔ سلیم اب صرف گاہکوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے شریکوں کو، مزدوروں کو، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دینے لگا۔ اس نے اپنے بھائی کا حصہ مار لیا۔ بھائی بولا، اللہ سے ڈرو۔ سلیم ہنسا، اللہ غفور ہے۔ اچانک حالات بدلنے لگے، مال خراب ہونے لگا، نقصان بڑھ گیا، گودام میں آگ لگ گئی، قرضہ چڑھ گیا۔ سلیم حیران تھا، اتنی دولت کے باوجود سب کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ اصل میں برکت ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن سلیم سخت بیمار پڑا۔ ڈاکٹر آئے، علاج ہوا، مگر بیماری بڑھتی گئی۔ رات کو وہ کانپتا اور کہتا، میرا حساب، میرا حساب۔ اسے خواب آتے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور ہر جھوٹ کا حساب ہو رہا ہے۔ اسی بیماری میں وہی درویش پھر آیا۔ اس نے کہا، ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ سلیم رو پڑا اور بولا، میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس نے توبہ کی، مگر وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد سلیم کا انتقال ہو گیا۔ جب حساب کتاب ہوا تو معلوم ہوا اس پر لوگوں کا قرض تھا۔ کئی لوگوں کے حق دبے ہوئے تھے۔ اس کی اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ لوگ کہتے تھے، دیکھو، یہی ہے جھوٹے تاجر کا انجام۔